وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 7 حدیث کریں گے۔ 8 حدیث کریں گے۔ عن اسماء رضی اللہ عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انفقی لا تحسی فيحسي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك۔ اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو کہ پھر اللہ تمہیں بھی گن گن کر دے گا، اور جوڑ کر نہ رکھو کہ تم سے بھی اللہ اپنی نعمتوں کو نہ چھپائے، یعنی اپنی نعمتوں کو چھپا چھپا کر نہ رکھو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی چیز کی مقدار کو تول کر یا شمار کر کے معلوم کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی چیز کی مقدار کو تول کر یا شمار کر کے ہمیں کسی کو دینا۔ یہ ایک چیز کا دوسری کے ساتھ موازنہ نہ کرنے کی، اس سے مراد مال کے خرچ ہو جانے کے خوف سے صدقہ کا انکار کر دینا۔ یعنی کسی کو صدقہ کی ضرورت ہے لیکن ہم اپنے مال کو کم نہیں کرنا چاہتے تو ہم اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی ہم اس ڈر سے خرچ نہ کریں کہ ہمارے مال میں کمی نہ ہو جائے، میرا مال نہ کم ہو جائے، اور ہم صدقہ ہی نہ کریں۔ تو وہ لوگ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اس حدیث میں۔ یعنی اس حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے کہ تم گن گن کر نہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں بھی گن گن کر دیا جائے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ تمہیں بھی گن گن کر دیا جائے؟ یعنی ہم جب لوگوں کو دیتے ہیں نا کہ بس اتنا ہی میں نے دینا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے اتنا پیسے مقرر کر لیے تو اس سے میں نہ 1 روپے اوپر دوں گی نہ کم دوں گی کہ میرے مال میں کمی نہ آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اتنا ہی واپس ملے گا اگر ملے گا تو۔ صدقہ نہ کرنا برکت کے اسباب کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جب ہم صدقہ نہیں کرتے تو ہمارے مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے پر بغیر حساب کے اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور گن گن کر رکھنے سے ذخیرہ اندوز کا ذخیرہ کر رہے ہیں۔ تم گن گن کر رکھو گے تو اللہ بھی گن گن کر دے گا اور برکت نہیں ہوگی۔ کنجوسی کے لیے ذخیرہ اندوزی مت کریں، پھر اللہ بھی ویسی دے گا۔ یعنی اگر ہم مال میں کنجوسی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمیں نہیں دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جو مال کے اندر سخی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو دل کھول کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کے پاس جو بھی خیر ہو، طاقت ہو، پیسہ ہو، علم ہو، اسے دیتے رہنا چاہیے، اپنے پاس سنبھال کر نہ رکھے۔ اگر علم ہے تو وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ ہمارے پاس اگر علم ہے، اگر ہم اس کو دل میں چھپا کر بیٹھے رہیں گے، ہم لوگ کسی کو دیں گے نہیں، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم سیکھنے کی توفیق نہیں دے گا۔ اگر ہمارے پاس جسمانی طاقت ہے، ہم اس کو لوگوں کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، نہیں، خیر کے کاموں میں اگر استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسمانی کمزوریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اسے خیر کے کاموں میں استعمال کرتے ہوئے ڈریں گے، کنجوسی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نہیں دے گا۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگ، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے نفس کو خرید لو۔
یعنی جو مال ہمیں دیا وہ اللہ نے دیا نا، اور تو کوئی ہمیں نہیں دے سکتا. تو جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اسی دیے ہوئے سے اپنے نفس کو خرید لو، یعنی کہ صدقہ کرو اور اپنی جان چھڑوا لو عذاب سے. اگر تم میں سے کوئی بخل کرے گا، بخل کرنے کے لیے اپنا مال لوگوں کو نہ دے، تو وہ خود سے شروع کرے، یعنی خود پر صدقہ کرے. اللہ کے دیے ہوئے مال سے خود کے اوپر خرچ کرے، پہنے اور کھائے. یعنی اگر ہمارے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دیں، تو اپنے اوپر خرچ کرے. یعنی جو ایک کنجوس انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے مال کے اندر کمی آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں کس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے اوپر بھی ضرور خرچ کرو. اگر تمہارے پاس مال ہے، اگر دولت ہے، تو اپنے نفس کے اوپر خرچ کرو، کنجوسی مت کرو. اسلام خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اسراف کرنا شروع کر دیں، کہ ہمارے پاس جتنی حیثیت ہے ہم اس سے زیادہ کرنا شروع کر دیں اور شو آف کرنا شروع کر دیں. اس سے بھی منع کیا گیا. اچھا، اب اس کا یہ کیوں ہم کریں صدقہ، کیوں ہم اس میں کنجوسی نہ کریں؟ اس سے یہ کہ جب ہم پیسہ لوگوں کو دیں گے تو جو وہ پیسہ ہے وہ سرکولیٹ ہوتا رہے گا معاشرے میں، یعنی ہر غریب امیر کے پاس وہ پیسہ جائے گا. کوئی اس دنیا میں غریب نہیں رہے گا. کیسے غریب نہیں رہے گا؟ جب ہم صدقہ کریں گے تو جس کی جو ضرورت ہوگی اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو جب جس انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی تو وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ آج معاشرے میں غربت سے بڑی وجہ کہ جو امیر طبقہ ہے انہوں نے صدقہ کر دیا، جو بہت کم لوگ صدقہ کرتے ہیں، اور صدقہ کرتے ہیں گن گن کر صدقہ کرتے ہیں، اور یا پھر دکھانے کے لیے. اگر پاکستان میں اتنی غربت ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اپنے آپ پر دیکھیں، کیا ہم صدقہ دیتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں نا؟ ہمارے اندر اتنے دل ہی نہیں رہے کہ ہم صدقہ کر سکیں. روز کا روز صدقہ کیا کریں، روز. بے شک آپ 1 روپیہ 2 روپیہ جتنا بھی کر سکتے ہیں آپ ضرور صدقہ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اپنے مال میں بھی برکت ہوگی، اور جو معاشرے کے اندر غربت بھی ختم ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کو بھی 700 گنا بڑھا دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس کی مثال خون کی طرح ہے، پیسے کی مثال خون کی طرح ہے. خون جسم کے کسی حصے میں جم جائے تو وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے. یعنی پیسہ بھی جب ایک جگہ رک جاتا ہے، کسی کے پاس کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا، تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. کہیں بہت زیادہ امیری ہوگی، کہیں بہت زیادہ غربت ہوگی. خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے روز دعا کرتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، خرچ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے متبادل عطا کر. دوسرا کہتا ہے اللہ روک رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے. آج اگر کسی کے پاس دولت آ بھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، میرے مال میں برکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے برکت؟ کیونکہ ہم دیتے ہوئے دل تنگ کرتے ہیں. جب مال نکالنے کی باری آتی ہے، جب صدقہ کرنے کی باری آتی ہے تو ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرے پاس مال آ گیا ہے نا، میرے پاس دولت آ گئی ہے نا، اب سب میرے سے حقیر ہے، میں بہت بڑی چیز بن گیا ہوں. نہیں، مال جو دینے والا اللہ ہے، وہ آپ کو دے سکتا ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے کر کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہ یہ بندہ اس مال کے ہوتے ہوئے کیا کرتا ہے. آزمائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بھی آزمائش ہے. ہم آج مال کو بہت آ جائے تو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں خود کو، کہ میں بہت امیر ہوں تو میں پتہ نہیں کیا چیز بن چکی ہوں. نہیں، مال آزمائش ہے. صحابہ کرام کے آگے جب انہوں نے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو ان کے آگے مال کے ڈھیر لگ جاتے تھے.
فتح کرنے کے بعد مال غنیمت کے ڈھیر لگ جاتے تھے اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ یہ مال بہت بڑی آزمائش ہے. کیا آزمائش ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مال دے کر چیک کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اس مال کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، کیا یہ اپنے پاس روک کر رکھتا ہے یا یہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. صدقہ روز واجب ہوتا ہے، یعنی صدقہ ہر انسان پر روز واجب ہوتا ہے اور صدقہ روز کرنا چاہیے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ کریں، چاہے روز کا روز ہم 1 روپیہ ہی کیوں نہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا واپس کر دیتا ہے. کیا اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اللہ نے سب کچھ بنایا، ایک ایک چیز بنائی، تو جو ہر چیز کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا، آسمان و زمین کا مالک ہے، جو زمین کے اندر تک خزانے ہیں جو ہمیں بھی نظر نہیں آ رہے، اس کا بھی مالک ہے، تو کیا اس کو ہمارے 1 روپے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. کیا دیکھتا ہے اللہ؟ تقوی، خلوص، کہ اس انسان نے کس نیت کے ساتھ مجھے دیا ہے، کس خلوص کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کو جب 1 روپے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس ایک کے بدلے 700 گنا یا 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو کتنی ضرورت ہے مال کو خرچ کرنے کی. ہم لوگ سمجھتے ہیں دیا تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، کم ہو جائے گا. نہیں، کبھی بھی کم نہیں ہوتا. یہ ایکسپیرینس کر کے آپ دیکھیں کہ مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا. آپ 1 مہینے کا اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ اس مہینے میں نے روز صدقہ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے 1 روپیہ روز کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ضرور ضرور برکت کرے گا. اچھا، برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم نے برکت کا پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مال بڑھ جائے گا، یعنی ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. نہیں، برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر مال بڑھ بھی نہیں رہا، یعنی اگر زیادہ پیسے آ بھی نہیں رہے، تو جو آپ کے پاس پیسے ہیں، جتنے آتے ہیں، وہ آپ کے جتنی بھی ضروریات ہیں سب کی سب پوری ہو جائیں گی. یہ ہوتا ہے مال کی برکت ہونا، یعنی جتنا مال ہے آپ کو وہی کافی ہو جائے گا. آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی، آپ کو قرض نہیں لینے پڑیں گے کہ اب میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، مہینہ ختم ہو گیا، میں کیا کروں. تو یہ آپ لوگ کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے 1 مہینہ پورا کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. صدقہ کرنے میں خیر ہے اور نہ کرنے میں شر ہے، کیونکہ ہم حدیث شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ گن گن کر نہ رکھو، یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے. جتنا زیادہ ہمارے پاس مال ہو ہمیں اتنا ہی زیادہ خرچ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہوں کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرے اور اسے بھلے کاموں میں لگائے. ایک اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جو غریب ہے نا، جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، دنیا میں جو غریب ہے، دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیچارہ کتنا غریب ہے، کام کرتا ہے ہر وقت، پھر بھی اس کے مسائل ختم نہیں ہوتے، بیچارہ کتنا بیچارہ ہے یہ. نہیں، وہ بیچارہ غریب قیامت والے دن امیر انسان سے 300 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور بغیر حساب. تو اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں اس پہ رونا دھونا نہیں شروع کر دینا چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس کیوں ہے، اتنی اچھی گاڑی، اتنا اچھا گھر اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس کس چیز کی کمی. نہیں، آپ یہ سوچیں کہ اس کے پاس اگر ہے تو اس نے قیامت والے دن کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے. اگر اس کے پاس آپ سے زیادہ مہنگی گاڑی ہے تو اس نے قیامت والے دن اس کے ایک ایک قدم کا حساب دینا ہے. تم نے اس گاڑی کا ایک ایک قدم
کدھر لگایا، پیٹرول جتنا خرچ کیا، ایک ایک قطرہ اس کا کس کام میں لگا. تو آپ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ بغیر پوچھے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے ہی نہیں کیونکہ آپ کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے ہی نہیں اور آپ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہمیں کسی کی دولت کو دیکھ کر اپنے دل میں دکھ نہیں پیدا کر لینا چاہیے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے، بلکہ سوچنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے الحمدللہ میرے پاس جو ہے، اور اس سے بھی شکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ میرے پاس اتنا ہے کہ میں اللہ کو جواب دے سکتی ہوں. کیونکہ اگر میرے پاس زیادہ آ گیا تو میں کیسے اتنا عرصہ کھڑے ہو کر، ہزاروں سال کھڑے ہو کر اللہ کو جواب دوں گی. ہر کسی کا شوق ہوتا ہے کہ وہ مالدار بن جائے. پھر وہی بات نا کہ ہم بہت شوقین ہیں مالدار ہونے کے کہ ہمارے پاس مال و دولت آئے، لیکن جس کے پاس جتنا مال ہے وہ قیامت والے دن اتنے ہی خسارے میں ہوگا. کیا خسارہ کہ وہ کھڑا ہو کر اس کا حساب ہی دیتا رہے گا ایک ایک روپے کا. اور جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس سے غلط کام بھی ہو جاتا ہے. یعنی 1 روپیہ اس نے کہیں اگر کسی غلط پہ انویسٹ کر لیا یا غلطی سے کچھ بھی، مطلب مالدار انسان نہیں پتہ لگتا کہ اس کا پیسہ کہاں لگتا رہتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، فار ایگزامپل، اور ہم لوگ اس کو آن لائن شاپنگ میں اتنی شاپنگ کرتے ہیں آن لائن، ہمارے پاس حالانکہ کپڑوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں پھر بھی ہم کی جا رہے ہیں. اس کا مطلب مال کی کثرت ہے اور ہم فضول شاپنگ کی جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا حساب دینا ہے قیامت والے دن. اور اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو سکون سے زندگی گزاریں گے اور قیامت والے دن حساب بھی نہیں دینا پڑے گا. تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کریں ہمارے نہیں ہے کہ ہم قیامت والے دن حشر کے میدان میں کھڑے رہیں گے اور اللہ کو ایک ایک روپے کہاں حلال لگایا کہاں حرام لگایا اس کا دینا پڑے گا. خرچ کرنے والے پر اللہ بھی خرچ کرتا ہے. اگر ہمیں بہت شوق ہے مالدار بننے کا تو اچھے کاموں میں خرچ کریں اور خرچ کرتے رہیں کہ اللہ بھی ہم پر خرچ کرے. اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کو اپنے اوپر آزمائش سمجھیں اور آزمائش سمجھتے ہوئے برے کاموں میں مت لگائیں، ایکسٹرا شاپنگ میں مت لگائیں، ہر وقت آن لائن شاپنگ میں مت لگائیں، بلکہ اچھے کاموں میں لگائیں تاکہ وہ مال ہم قیامت والے دن ہمارے حق میں گواہی دے کہ اس نے مجھے اچھے کاموں میں استعمال کیا اور ہم بھی بغیر حساب کے جنت میں جا سکیں. اللہ تعالی ہمیں مال کو اچھے کاموں میں لگانے کی توفیق دے اور ہمیں اگر مال میں کثرت دی ہے تو ہمیں اس آزمائش سے بچائے اور ہمیں صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ صرف حدیث ہوگی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. کل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلی حدیث یاد کر کے، یعنی کہ حدیث کی عربک اور فرسٹ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی نا، حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، وہ والی حدیث وہ یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور کل سب نے اس کی ریکارڈنگ سینڈ کر دینی ہے گروپ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.